رات کے 2 بج چکے تھے۔ آسمان جیسے پھٹ پڑا تھا اور بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔ تیز آندھی اور موسلادھار بارش نے فیصل آباد کے مضافاتی علاقے کی اس سنسان سڑک کو مکمل طور پر اندھیرے اور خوف میں دھکیل دیا تھا۔ گاڑی کے وائپرز پوری رفتار سے چلنے کے باوجود ونڈ سکرین پر گرنے والے پانی کے قطروں کو ہٹانے میں ناکام ہو رہے تھے۔ اس طوفانی بدتمیزی میں سیاہ رنگ کی ہونڈا سیوک کی پچھلی سیٹ پر ایک قیامت برپا تھی۔ آہ قاسم بھائی، پلیز پلیز مجھے بچا لیں۔ میرب کی چیخ گاڑی کے بند شیشوں سے ٹکرائی اور قاسم کے دل کے پار ہو گئی۔ وہ دوہری ہو کر اپنے ابھرے ہوئے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہوئے تھی، جیسے اس درندگی سے اٹھنے والے درد کو دبا لینا چاہتی ہو۔ سردار قاسم، جس کی شخصیت ہمیشہ ایک پرسکون اور باوقار روبدار شخصیت کے طور پر جانی جاتی تھی، اس وقت بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت اتنی سختی کہ انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ چکے تھے، لیکن اس کے ہاتھ مسلسل لرز رہے تھے۔ میرب کا 9واں مہینہ چل رہا تھا اور آج رات اچانک اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ قاسم کو گھر کے ڈرائیور یا کسی اور کا انتظار کیے بغیر اسے خود اٹھا کر گاڑی میں ڈالنا پڑا اور وہ اندھا دھند ہسپتال کی طرف بھاگا تھا۔ قاسم بھائی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ سیٹ کے کور کو اپنی مٹھیوں میں بھینچے ہوئے تڑپی۔ اس کا چہرہ پسینے اور آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا اور سانسیں کسی دھندنی کی طرح چل رہی تھیں۔ مجھے بچہ پیدا نہیں کرنا، مجھے بہت درد ہے، میں مرنا نہیں چاہتی قاسم بھائی، پلیز مجھے بچا لیں۔ بجلی کی ایک زوردار چمک نے گاڑی کے اندرونی حصے کو روشن کیا اور بیک ویو مرر میں قاسم نے اپنی چھوٹی کزن کا وہ چہرہ دیکھا جو خوف اور تکلیف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اسے یوں تڑپتا دیکھ کر قاسم کی اپنی جان نکل رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میرب، تم بس تھوڑی سی ہمت رکھو، ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ قاسم نے اپنی کانپتی آواز کو کنٹرول کرتے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اسپتال ابھی کم سے کم 20 منٹ کی مسافت پر تھا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا، گاڑی نے ایک جھٹکا کھاتے ہوئے رفتار پکڑی۔ نہیں، میں مر جاؤں گی، میری جان نکل رہی ہے۔ میرب کی آواز اب سسکیوں کراہوں میں بدل چکی تھی، درد کی لہریں وقفے وقفے کی بجائے مسلسل آ رہی تھیں۔ اچانک گاڑی کے انجن سے ایک عجیب سی کھڑکھڑاہٹ کی آواز ابھری۔ قاسم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، گاڑی نے 2 شدید جھٹکے کھائے، ڈیش بورڈ کی بتیاں بلنک ہوئیں اور انجن مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ گاڑی سڑک کے عین بیچوں بیچ ایک بے جان لوہے کے ڈبے کی طرح کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ، نہیں، اس وقت نہیں۔ قاسم نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا اور جلدی سے چابی گھما کر اگنیشن دوبارہ آن کرنے کی کوشش کی، لیکن صرف ایک بے جان سی کلک کی آواز کے سوا کچھ نہ ہوا۔ انجن سیز ہو چکا تھا۔ کیا ہوا قاسم بھائی؟ میرب نے ہامتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی جو اندھیرے میں بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ کچھ نہیں میرب، کچھ نہیں، تم گھبراؤ مت، میں ابھی ایمبولینس کو کال کرتا ہوں۔ قاسم نے جلدی سے اپنی ڈیش بورڈ پر سیٹوں کے درمیان اور پھر اپنی جیکٹ کی جیبوں کو ٹٹولا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے، لیکن فون کہیں نہیں تھا۔ اس پر جیسے بجلی گر گئی۔ رات کی اس ہنگامی صورتحال میں میرب کو سنبھالتے ہوئے وہ اپنا موبائل گھر کے لاؤنج میں ہی میز پر بھول آیا تھا۔ قاسم بھائی، میرب کی ایک دلدوز چیخ ابھری۔ اس بار اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ آ رہا ہے، مجھ سے اب نہیں رکا جا رہا۔ قاسم نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بے بس اور خوفناک لمحہ تھا۔ باہر طوفان تھا۔ رات کے 2 بجے کوئی گاڑی سڑک پر نہیں تھی، فون اس کے پاس نہیں تھا اور اس کی کزن میرب درد سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تڑپ رہی تھی۔ قاسم بھائی میرے پاس ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرب روتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا رہی تھی۔ قاسم نے گہری سانس لی۔ سردار قاسم کو وہ کرنا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ بارش کی تیز بوچھار اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ بھاگ کر پچھلے دروازے کی طرف آیا اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت اور میرب کی چیخیں دونوں نقطۂ عروج پر تھیں۔ میری بات سنو میرب۔ قاسم نے اپنے ہاتھ کو اس کے سر پر رکھا۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، وہ ٹھہراؤ جو انسان موت کو سامنے دیکھ کر اختیار کر لیتا ہے۔ کوئی مدد نہیں آ رہی، ہسپتال ہم جا نہیں سکتے، تمہیں یہ بچہ یہیں پیدا کرنا ہوگا۔ نہیں قاسم بھائی، میں نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔
وہ بے تحاشا رو رہی تھی، اس کا جسم درد کی شدت سے اکڑ رہا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں نا، تم نہیں مرو گی۔ قاسم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ لمبی سانس لو، میری طرف دیکھو میرب، لمبی سانس لو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور سیٹ پر بچھا دی۔ میرب کی چیخیں اب گاڑی کے شیشوں کو چیر کر باہر طوفان میں شامل ہو رہی تھیں۔ درد کی ہر لہر کے ساتھ اس کا جسم جیسے ٹوٹ رہا تھا۔ قاسم مسلسل سے ہدایات دے رہا تھا، اس کا پسینہ پونچھ رہا تھا اور اس کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑی ہوتا کہ شاہ میرب کی ہڈیاں دک گئی ہوں، لیکن اسے اس وقت صرف ایک ہی درد محسوس ہو رہا تھا، یا اللہ مجھے موت دے دے، مجھے اور درد نہیں سہنا۔ میرب کے سر پیچھے کی طرف ڈھلک گیا، اس کی آنکھیں الٹنے لگی تھیں۔ میرب آنکھیں کھولو، بے ہوش مت ہونا، آخری بار، بس ایک بار ہمت کر۔ قاسم کی اپنی آواز اب آنسوؤں کی وجہ سے بھاری ہو چکی تھی۔ وہ ایک مرد تھا، ایک سردار تھا، لیکن اس ایک عورت کے اس اذیت سے گزرتے دیکھ کر اس کے اندر کا انسان لرز گیا تھا۔ بجلی ایک بار پھر کڑکی، گاڑی روشن ہوئی۔ میرب نے اپنی زندگی کی آخری اور سب سے بڑی ہمت مجتمع کی۔ اس نے قاسم کا ہاتھ اتنی زور سے بھینچا کہ اس کے ناخن قاسم کی گوشت میں گڑ گئے، اور پھر ایک زوردار دل دہلا دینے والی چیخ میرب کے حلق سے نکلی۔ یہ چیز اتنی بلند اور اتنی تکلیف دہ تھی کہ قاسم نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور پھر اس لیے ہمیں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک ننھے بچے کی رونے کی آواز گونج اٹھی تھی۔ قاسم کے کانپتے ہاتھوں نے جلدی سے اس خون و پانی میں لت پت ننھی جان کو اپنی جیکٹ میں لپیٹا۔ میرب دیکھو یہ بچہ۔ اس نے خوشی اور تھکاوٹ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مڑ کر دیکھا، لیکن میرب کی وہ زوردار چیخ اچانک ایک پرسکون خاموشی میں بدل چکی تھی۔ اس کا سر سیٹ کی پشت سے ڈھلکا ہوا تھا، اس کا ہاتھ جو قاسم کو جکڑے ہوئے تھا بے جان ہو کر سیٹ سے نیچے لٹک گیا تھا۔ اس کی سانسیں جو کچھ دیر پہلے دھوپنی کی طرح چل رہی تھیں وہیں اٹک گئی تھیں۔ میرب، قاسم کی مسکراہٹ وہیں جم گئی۔ بچے کی رونے کی آواز تیز تر ہو رہی تھی۔ قاسم نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ باہر بارش شدت اختیار کر چکی تھی اور اندر قاسم کی دنیا اندھیر ہو رہی تھی۔ فیصل آباد کی مشہور سردار حویلی اپنے نام کی طرح ایک دبدبا اور شان رکھتی تھی۔ اس حویلی کی سب سے بڑی طاقت اس کی اونچی دیواریں نہیں، بلکہ اس میں بسنے والے 5 بھائیوں کا اتفاق تھا۔ سردار خاندان کی روایت تھی کہ جو بھی ہو جائے دسترخوان اور دل ہمیشہ ایک رہیں گے۔ سب سے بڑے بھائی سردار ذوالفقار تھے، جو حویلی کے سربراہ مانے جاتے تھے۔ ان کا فیصلہ حتمی ہوتا تھا۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، رائمہ، آئمہ اور سب سے بڑا بیٹا قاسم۔ ان سے چھوٹے سردار جبار تھے، جو مزاج کے قدرے نرم تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، زرگل اور شاگل۔ تیسرے نمبر پر سردار ستار تھے، جن کا گھر ماشاء اللہ خاصا بھرا بھرا تھا۔ ان کے 2 جرواں بیٹے شاہ زین اور شاہ کمال تھے، جن کی شکلیں اتنی ملتی تھیں کہ اکثر گھر والے ہی دھوکہ کھا جاتے۔ ان کے علاوہ 2 بیٹیاں نمرہ اور ختیجہ تھیں۔ چوتھے بھائی سردار جہانگیر تھے، جن کی کل کائنات ان کی اکلوتی بیٹی میرب تھی۔ میرب کو حویلی بھر کا لاڈ پیار ملا تھا، جس نے اسے بے حد چلبلی، شرارتی اور منہ پھٹ بنا دیا تھا۔ وہ پورے گھر کی رونق اور دادی کی جان تھی۔ سب سے چھوٹے سردار جہاں زیب تھے، جن کے 2 بیٹے احسن اور محسن تھے، جو ہر وقت میرب اور شاہ زین اور شاہ کمال کی شرارتوں میں ان کے کرائم پارٹنر بنے رہتے تھے۔ تمام کزنز آپس میں جتنے بے تکلف اور فرینک تھے، سردار قاسم سے اتنے خوفزدہ رہتے تھے۔ قاسم کی شخصیت میں اس کے باپ سردار ذوالفقار کا پورا رعب، غصہ اور سنجیدگی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ کم بولتا تھا، مگر جب بولتا تو سب کی سانسیں رک جاتی۔ سردیوں کی شام تھی اور حویلی کے بڑے سے ڈرائنگ روم میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں میرب، شرافت سے ریموٹ دے دو، ورنہ آج میں نے تمہاری چٹکیاں کاٹ دینی ہے۔ شاہ زین صوفے کے اوپر کھڑا ہاتھ میں کشن پکڑے میرب کو دھمکا رہا تھا۔ میرب، جو کہ ڈرائنگ روم کے وسط میں رکھی شیشے کی بڑی میز کے پیچھے چھپی کھڑی تھی، اس نے زبان نکالی اور ریموٹ ہوا میں لہرایا۔ پہلے پکڑ کر دیکھا، جڑواں بھائیوں کے فیل ماڈل۔ آج تو کرکٹ میچ نہیں لگے گا، آج میرا فیورٹ ڈرامہ چلے گا۔ اوئے، فیل ماڈل کس کو بولے؟ شاہ کمال، جو اب تک صوفے پر لیٹا مونگ پھلی کھا رہا تھا، یکدم اٹھ بیٹھا تھا۔ شاہ زین، تو دائیں سے جا، میں بائیں سے اس چڑیل کو گھیرتا ہوں۔ ہاں، آ جاؤ دونوں۔ احسن بھائی، محسن، جلدی آؤ، یہ دونوں مجھ پر حملہ کریں۔ میرب نے چلا کر اپنے دفاعی دستے کو بلایا۔ احسن اور محسن، جو کونی میں بیٹھے کیرم بورڈ پر کھیل رہے تھے، فوراً ہنستے ہوئے میدان میں کود پڑے۔ اوئے شاہ زین، ہماری بہن کو کچھ نہ کہنا، ورنہ کیرم کی گوٹیاں تمہارے سر پر ماریں گے۔ محسن نے وارننگ دی۔ یہ تمہاری بہن ہے تو کیا ہماری پڑوسن ہے؟
لیکن آج اس نے ہمارا میچ خراب کیا ہے، اسے تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ شاہزین نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور سیدھا میرب کی طرف لپکا۔ میرب ایک زوردار چیخ مار کر بھاگی اور سیدھا نمرا اور خدیجہ کے پیچھے جا چھپی، جو آرام سے رسالے پڑھ رہی تھیں۔ اوہو میرب، ہمارے پیچھے کیوں چھپ رہی ہو؟ اس کے ہاتھ لگ گئے تو ہمارے بال بھی کھینچے گا، خدیجہ نے بچاؤ کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ رائمہ اور آئمہ جو قاسم کی سگی بہنیں تھیں، وہ بھی اس دما چوکڑی کا مزہ لے رہی تھیں۔ دیکھو شاہ کمال، اگر تم نے میرب کو تنگ کیا تو تایا جان کو بتا دیں گی ہم۔ آئمہ نے ہنستے ہوئے دھمکی دی۔ زرگل اور شاگل اپنے موبائل فونز پر اس پورے منظر کی ویڈیو بنا رہی تھیں۔ گائز، تھوڑا اور ایکشن، ہاں ہاں، تکیہ مارو اس کو۔ شاگل نے ہدایت کاری شروع کر دی۔ ڈرائنگ روم ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ تکیے ہوا میں اڑ رہے تھے، مونگ پھلی کے چھلکے قالین پر بکھر چکے تھے اور میرب کی کھنکھناتی ہوئی ہنسی اور چیخوں نے پورے گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ ریموٹ کو سینے سے لگائے شاہزین کی پہنچ سے بچنے کے لیے ایک صوفے سے دوسرے صوفے پر چھلانگیں لگا رہی تھی۔ ابے رک جا آفت کی پڑیا، میرے گھٹنے میں درد شروع ہو گیا ہے، شاہ کمال ہامتے ہوئے بولا۔ تمہارے تو بچپن سے گھٹنوں میں درد ہے بڈھے، میرب نے کہکا لگایا۔ ابھی اس نے پلٹ کر ایک اور تکیہ شاہزین کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ ڈرائنگ روم کے بھاری لکڑی کے دروازے کھلے، یکدم جیسے کسی نے وقت کو وہیں روک دیا۔ ہوا میں اٹھتا ہوا تکیہ دب سے زمین پر گرا، شاہزین کا اٹھا ہوا ہاتھ وہیں جم گیا۔ میرب کی ہنسی حلق میں غائب ہو گئی۔ زرگل نے جلدی سے فون چھپا لیا۔ دروازے پر سردار قاسم کھڑا تھا۔ اس کا 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑی جسامت، گہری سے آنکھیں جن میں ہمیشہ ایک ناگوار سی سرد مہری ہوتی تھی، اور چہرے پر وہ مخصوص سنجیدگی جو کسی کو بھی پسینہ لانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض کے اوپر گرے رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس کی صرف ایک نظر پورے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے کافی تھی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ قاسم کی بھاری گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ آواز زیادہ اونچی نہیں تھی، لیکن اس کی کار سیدھی دل پر لگتی تھی۔ کسی قسم کی مجال نہیں تھی کہ کوئی جواب دے سکے۔ شاہ کمال جو صوفے کی پشت پر چڑھا ہوا تھا، شرافت سے نیچے اتر آیا اور ایسے کپڑے جھاڑنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ قاسم کی نظریں سیدھی میرب پر پڑیں، جو ریموٹ کو پیٹ پیچھے چھپائے نمرا کے کندھے کے پیچھے سے اپنی بڑی بڑی گول آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرب، قاسم نے اسے مخاطب کیا۔ جی قاسم بھائی۔ میرب کی آواز جو ابھی کچھ لمحے پہلے پورے گھر میں گونج رہی تھی، اب ایک سرگوشی میں بدل چکی تھی۔ یہ گھر ہے یا مچھلی بازار؟ ڈرائنگ روم کا یہ حال کیا ہوا ہے؟ قاسم نے زمین پر بکھرے کشنز اور مونگ پھلی کے چھلکوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ قاسم بھائی، وہ شاہزین مجھے مارنے لگتا تھا تو میں… میرب نے فوراً سارا ملبہ شاہزین پر ڈالنے کی کوشش کی۔ شاہزین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے ہونٹ ہلا کر بغیر آواز کے کہا، جھوٹی، میں نے نہیں پوچھا کہ کس نے کیا کیا، میں نے پوچھا یہ حال کیوں ہے۔ 5 منٹ کے اندر یہ کمرہ صاف ہونا چاہیے، ورنہ آج رات کا کھانا کسی کو نہیں ملے گا۔ قاسم نے ایک آخری وارننگ دی اور کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سب نے ایک ساتھ گہری سانس لی۔ اف، میری تو جان ہی نکل گئی تھی، ایسا نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا۔ سارا قصور اس چڑیل میرب کا ہے اور پھنسا مجھے بچ رہی ہے۔ شاہزین نے غصے سے سکورا۔ اب بحث نہ کرو، جلدی سے صفائی کرنا ورنہ واقعی رات کا کھانا بند ہو جائے گا، ہٹلر کہیں کا۔ میرب نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر سب کزنس مل کر جلدی جلدی کمرہ سمیٹنے لگے۔ سردار حویلی میں رات کا کھانا ہمیشہ ایک ساتھ کھایا جاتا تھا۔ وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں ایک لمبی میز بچھی تھی۔ میز کے سرے پر سردار ذوالفقار براجمان تھے۔ ان کے دائیں اور بائیں باقی چاروں بھائی سردار جبار، سردار جہانگیر اور سردار جہاں زیب بیٹھے تھے۔ اس سے آگے بچوں کی باری تھی۔ جہانگیر، وہ جو شہر سے بائیں بڑی زمینیں ہیں، ان کا کیا بنا؟ پٹواری سے بات ہوئی؟ سردار ذوالفقار نے کھانا نکالتے اپنے بھائی سے پوچھا۔ جی بھائی جان، میں نے آج صبح ہی بات کی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اگلے ہفتے تک کاغذات مکمل ہو جائیں گے۔ سردار جہانگیر نے احترام سے جواب دیا۔ بڑوں کی گفتگو زمینوں، کاروبار، سیاست پر چل رہی تھی، جبکہ میز کے دوسرے حصے پر کزنس کی ایک ہلکی ہی خاموش دنیا بات تھی۔ چونکہ قاسم بالکل میرب کے سامنے بیٹھا خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، اس لیے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اونچی آواز میں بات کرے۔ تاہم ان کی آنکھوں اور اشاروں کی گفتگو جاری تھی۔ میرب نے اپنی پلیٹ میں رکھی کروار بھری کریلے کی سبزی کو ناگواری سے دیکھا۔
اس نے چپکے سے آنکھ اشارے سے ساتھ بیٹھے محسن کو دکھایا اور چہرہ ایسا بنایا جیسے اسے الٹی آ رہی ہو۔ محسن نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رسی دبائی۔ شاہزین نے ٹیبل کے نیچے سے میرب کے پاؤں پر ٹھوکر ماری، جس پر میرب کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ نکل گئی۔ قاسم جو پانی کا گلاس اٹھا رہا تھا، اس کی نظر فوراً میرب پر گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز میں وہی روب تھا۔ میرب سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں قاسم بھائی، وہ کباب بہت مزے کے ہیں۔ اس نے جلدی سے کباب اپنی پلیٹ میں رکھ لیا، حالانکہ اسے بالکل پسند نہیں تھے۔ تو کریلے کیوں نہیں کھا رہی؟ رزق کو یوں بری شکل بنا کر نہیں دیکھتے۔ قاسم نے اسے اس کی حرکت پر ٹوک دیا۔ اسے میرب کی ہر چھوٹی بڑی حرکت کا پتہ چل جاتا تھا۔ کھا رہی ہوں نا؟ میرب نے روحانسی شکل بنا کر کریلے کا نوالا منہ میں رکھا۔ باقی سب کزنس اپنے سر جھکائے مسکرا رہے تھے۔ سب جانتے تھے کہ میرب اگر کسی سے ڈرتی اور کنٹرول ہوتی تھی تو وہ صرف سردار قاسم تھا۔ قاسم پتر، سردار ستار نے مسکراتے ہوئے قاسم کی طرف دیکھا۔ آج کل تمہارا فیکٹری کا چکر کم لگ رہا ہے، سارا بوجھ مینیجر پر نہ ڈالو۔ نہیں چچا جان، میں روز جا رہا ہوں، بس آج کل اکاؤنٹس کا کچھ مسئلہ ہے تو دفتر میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ قاسم نے بادر طریقے سے جواب دیا۔ بڑوں کے سامنے اس کا رویہ انتہائی مؤدبانہ اور تابع دارانہ ہوتا تھا۔ رات کے کھانے پر یہ سارا خاندان ایک گلدستے کی طرح لگتا تھا۔ پانچوں بھائیوں کی آپس کی محبت، کزنس کی خاموش شرارتیں اور قاسم کا دبدبہ۔ سردار حویلی کی دیواریں روزانہ محبت کی ایسی کہانیاں سنتی تھیں۔ سردار حویلی کی اونچی اور پروکار دیواریں ان دنوں جیسے کہکوں اور گہما گہمی سے زندہ ہو گئی تھیں۔ حویلی میں ایک عرصہ بعد کو اتنی بڑی خوشی آئی تھی، اور وہ بھی سردار خاندان کے سب سے بڑے اور رعبدار چشم و چراغ سردار قاسم کی منگنی کی۔ قاسم کا رشتہ سردار ذوالفقار کی ایک نہایت قریبی اور پرانے دوست کی بیٹی سے طے پایا تھا، اور ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، ان کی بیٹی فضا کو قاسم کے لیے چنا گیا تھا۔ دونوں خاندانوں کی اس پرانی دشمنی کو اب رشتہ داری میں بدلنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اسی سلسلے میں سردار حویلی میں ان دنوں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ چونکہ یہ حویلی کی موجودہ نسل کی سب سے پہلی اور بڑی خوشی تھی، اس لیے سردار ذوالفقار نے اسے انتہائی شاندار پیمانے پر منانے کا اعلان کیا تھا۔ دور دراز سے رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور دوستوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ پچھلے ایک ہفتے سے جاری تھا، اور حویلی کے تمام گیسٹ رومز بھر چکے تھے۔ سارے ہنگامے میں اگر کوئی سب سے زیادہ پرجوش اور آگے تھا تو وہ میرب تھی۔ وہ تو جیسے ہواؤں میں اٹھ رہی تھی۔ حویلی کی لان کی سجاوٹ سے لے کر مینیو ڈیسائیڈ کرنے تک، اور مہمانوں کے کمروں کے انتظام سے لے کر کزنس کے ڈانس کی کوریوگرافی تک، ہر جگہ میرب کی چہچہاتی ہوئی آواز سنائی دیتی تھی۔ منگنی سے 3 دن پہلے ہی حویلی کے سب سے بڑے ہال میں روزانہ ڈھولکی کا اہتمام شروع ہو گیا تھا۔ فرش پر چاندنیاں اور گاؤ تکیے بچھا دیے گئے تھے۔ لڑکیوں کی ٹولیاں بن چکی تھیں اور لڑکوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی تھیں۔ ایک رات ڈھولکی پورے عروج پر تھی۔ میرب بیچوں بیچ بیٹھی گود میں بڑی سی ڈھولک رکھے دونوں ہاتھوں سے اس پر ایسا طوفانی تھاپ لگا رہی تھی کہ لگ رہا تھا آج ڈھولک کی خیر نہیں۔ اس کی دائیں بائیں نمرہ، خدیجہ، رائمہ، آئمہ، زرگل اور شاکل بیٹھی تالیاں بجا رہی تھیں اور گلے پھاڑ پھاڑ کر گا رہی تھیں۔ دیساں دا راجا میرے بابل دا پیارا، بھئی امبو کی ڈال پہ۔ میرب نے گانے کا ایسا مکسچر بنا ہوا تھا کہ سر اور تال دونوں سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اوے بس کر دے میری ماں، شاہزین نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے حال میں انٹری دی۔ یہ تم لوگ گانے گا رہی ہو یا کسی پرانے ٹریکٹر کا انجن سٹارٹ کر رہی ہو؟ میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں۔ بکواس مت کرو شاہزین کے بچے۔ میرب نے ڈھولک پر ایک زوردار تھاپ مارتے اسے گھورا۔ یہ ٹپیکل مہندی اور ڈھولکی کے گانے ہیں، تمہیں کیا پتا آرٹ کیا ہوتا ہے؟ تم بس جاؤ اور اندر سے مہمانوں کے لیے چائے اور سموسے لے کر آؤ۔ تمہاری ڈیوٹی کیٹرنگ پر لگی ہوئی ہے، میں کوئی ویٹر ہوں کیا؟ شاہزین نے منہ بنا احسن محسن کو بولو وہ ویلے بیٹھے کیرم کھیل رہے ہیں، وہ دونوں ڈانس کی پریکٹس کر کے تھک گئے ہیں۔ میرب نے روب سے کہا، کل ان بیچاروں سے میں نے 2 گھنٹے مسلسل بھنگڑے کی پریکٹس کروائی ہے، تم تو ڈانس میں بھی زیرو ہو، اس لیے جاؤ ٹرے اٹھاؤ۔ اتنے میں شاہ کمال ایک بڑی سی ٹرے میں چائے کے کپ لیے اندر داخل ہوا۔ لو بھائی آگے چائے۔ میرب آپ خدا اس ڈھولک کو بخش دو، اس کے چمڑے سے دھواں نکلنے لگا ہے۔ سب لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ میرب نے ہاتھ میں پکڑا چمچ شاہ کمال کی طرف پھینکا، جس نے بڑی مہارت سے کیچ کر کے بچا لیا۔ تم دونوں جڑواں بھائیوں کو تو میں منگنی والے دن دیکھوں گی۔ قاسم بھائی کی انٹی پر تم دونوں نے پھولوں کی ٹوکریاں اٹھانی ہیں، سمجھ آئی؟ میرب نے آرڈر جاری کیا۔
ہم پھولوں کی ٹوکری اٹھائیں گے۔ شاہزیں نے آنکھیں پھاڑی۔ کیوں بھائی؟ ہم سرداروں کے بیٹے ہیں، کوئی پھول والی بچی ہے جو قاسم بھائی کے آگے آگے پتیاں نچھاور کرتے جائیں گے؟ کرنا پڑے گا، ورنہ میں تایا جان کو بتا دوں گی کہ تم دونوں کل رات چھپ کر حویلی کی دیوار پھلانگ کر باہر برگر کھانے گئے تھے۔ میرب نے بلیک میلنگ کا اپنا سب سے کارگر ہتھیار استعمال کیا۔ اچھا بابا، کر لیں گے، تو پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ شاہ کمال نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ ماحول میں ہنسی مذاق اور کہہ کے گونج رہے تھے۔ خدیجہ اور نمرہ نے کھڑے ہو کر ڈانس کا ایک نیا سٹیپ کر کے دکھایا۔ میرب نے ٹھیک کروا رہی تھی کہ اچانک ہال کے دروازے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ قاسم وہاں کھڑا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر رہا تھا، جیسے ابھی ابھی آفس سے واپس آیا ہو۔ حال میں جیسے کسی نے میوٹ کا بٹن دبا دیا ہو۔ میرب کا ڈھولک پر اٹھایا ہوا ہاتھ وہیں ہوا میں رک گیا۔ شاہزیں جو ایک سموسہ منہ میں ڈالنے لگا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ لڑکیاں جو تالیاں بجا رہی تھی فوراً دوپٹہ درست کرنے لگی۔ قاسم کی گہری سنجیدہ نظروں نے پورے حال کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی لیکن روب ویسا ہی تھا۔ یہ کیا طوفان مچا رکھا ہے؟ پورے محلے میں آوازیں جاری ہیں۔ قاسم کی بھاری آواز حال کی خاموشی میں گونجی۔ وہ قاسم بھائی، وہ ہم بس پریکٹس کر رہے تھے۔ میرب نے ڈھولک کو آہستگی سے سائڈ پر کھسکاتے ہوئے ہلکا کر جواب دیا۔ قاسم نے ایک نظر میرب کو دیکھا جو پسینے میں شرابور تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ پھر اس کی نظر شاہزین اور شاہ کمال پر پڑی جو بالکل الرٹ پوزیشن میں کھڑے تھے۔ پریکٹس ڈرائنگ روم کے دروازے بند کر کے بھی ہو سکتی ہیں۔ رات کے 11 بج رہے ہیں، مہمان سو رہے ہوں گے، قاسم نے کہا، اور پھر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں ایک بہت ہی مدھم سی چمک آئی جو شاید مسکراہٹ کی ایک جھلک تھی۔ اور یہ ڈانس کے نام پر جو اچھل کود ہو رہی ہے، اسے بند کرو، جا کے سو جاؤ۔ وہ مڑ کر چلا گیا لیکن اس کے جاتے حال میں ایک لمبی سانس لینے کی آواز آئی۔ اوئے ہوئے، قاسم بھائی تو اپنی منگنی پر بھی ہٹلر بنے ہوئے۔ محسن نے پیچھے سے آتی سرگوشی کی۔ یار ڈر لگتا ہے، منگنی کے اسٹیج پر بھی فضا بھابھی کو نہ ڈانٹ دیں کہ تم نے دوپٹہ سر پر کیوں نہیں ٹکا کر رکھا۔ شاہزین کے اس جملے پر ایک بار پھر حال کہکوں سے گونج اٹھا۔ میرب نے اس سے دوبارہ ڈھولک کھینچ لی اور گانا ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور بلاکر وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آج جمعے کا مبارک دن تھا اور قدرت نے بھی موسم کو بہت خوشگوار بنا دیا تھا۔ صبح سے حویلی میں ایک میلے کا سما تھا۔ شام کے وقت منگنی کی تقریب کا اہتمام سردار حویلی کے بے پناہ وسیع و عریض لان میں کیا گیا تھا۔ لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف موتیوں اور گیندے کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ درختوں پر چھوٹی چھوٹی کمکموں کی جالیاں بچھی ہوئی تھیں جو اندھیرا ہوتے ہی ستاروں کی طرح جگمگانے لگی تھیں۔ درمیان میں ایک بہت بڑا اور شاہانہ اسٹیج تیار کیا گیا تھا جس پر 2 سرخ مخملی کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ گول میزوں پر سفید اور سنہری رنگ کے کپڑے بچھے تھے اور ہر میز پر تازہ پھولوں کے گلدستے رکھے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ مغرب کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس پورے مجمع میں اگر کوئی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی تو وہ میرب تھی۔ اس نے شوکنگ پنک رنگ کا ایک بہت خوبصورت اور بھاری کام والا غرارہ پہن رکھا تھا۔ غرارے پر سنہری تاروں موتیوں کا کام روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ اس کے لمبے بال پشت پر ایک خوبصورت چٹیا کی شکل میں بندھے تھے جن میں موتی پروئے گئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل اور چہرے پر ایک ایسی دلکش مسکراہٹ تھی جو کسی کو بھی اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ سارا وقت مہمانوں کو ویلکم کرنے، کزنز کو ڈیوٹیاں یاد دلانے اور بچوں کو اسٹیج سے دور رکھنے میں مصروف تھی اور محفل کی اصل رونق وہی لگ رہی تھی۔ ارے واہ میری شہزادی، آج تو نظر نہ لگ جائے تجھے، تاج آباد نے میرب کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا تو میرب خوشی سے نہال ہو گئی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو سردار قاسم کی انٹری ہوئی۔ جیسے ہی قاسم لان میں داخل ہوا سب کی نظریں اسی پر جم گئی۔ اس نے خالص سفید رنگ کی کلف لگی ہوئی شلوار قمیص پہن رکھی تھی جس کے اوپر سیاہ رنگ کی ایک انتہائی نفیس ویسٹ کوٹ تھی۔ اس کا چوڑا سینہ، اونچا قد اور وہ مخصوص سنجیدہ پروقار انداز اسے سب سے منفرد بنا رہا تھا۔ وہ واقعی کسی الگ ہی جہان کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ آج اس کے چہرے پر وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک نرم سی مدھم مسکراہٹ تھی جو اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ شاہزین اور شاہ کمال میرب کی سخت ہدایات کے مطابق واقعی قاسم کے آگے آگے چلتے ہوئے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے، حالانکہ ان کی شکلیں دیکھنے والی تھیں۔ میرب اسٹیج کے پاس کھڑی ان دونوں کو آنکھیں دکھا کر مزید پھول پھینکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں دلہن والوں کی گاڑیاں بھی حویلی کے دروازے پر آ رکیں۔
فضا کے گھر والے ڈھول باجوں اور مٹھائیوں کے ٹوکروں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ فضا جو کہ خوبصورت اور سلیقے مند لڑکی تھی، ہلکے نیلے رنگ کے شاندار لباس میں ملبوس تھی۔ منگنی کا فنکشن بہت ہی شاندار اور اچھے طریقے سے انجام پایا۔ انگوٹھیاں پہنائی گئیں اور کیمروں کے فلیش چمکے، مبارکبادوں کا شور مچا اور پھر کھانوں کا دور چلا۔ سردار حویلی کی پہلی خوشی بالکل ویسی منائی گئی جیسے سردار ذوالفقار کی خواہش تھی۔ قاسم اور فضا ایک ساتھ اسٹیج پر بیٹھے بہت جچ رہے تھے اور تمام کزنز، خاص طور پر میرب نے انہیں خوب تنگ کیا اور ان کے ساتھ بے شمار تصویریں بنوائیں۔ ڈھول کی تھاپ پر کزنز کا وہ ڈانس جس کی پچھلے ایک ہفتے سے پریکٹس ہو رہی تھی شاندار رہا۔ میرب نے سب کو اپنی انگلیوں پر نچایا۔ محفل کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں اور ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ تقریب رات گئے تک جاری رہی۔ جب آخری مہمان بھی رخصت ہو گیا اور باہر کے لان کی لائٹیں مدھم پڑنا شروع ہوئیں تو تھکاوٹ سے چور گھر والے بھی اپنے اپنے کمروں کی طرف جانے لگے۔ میرب کے پاؤں میں اب چلنے کی ہمت نہیں تھی، اس کا بھاری گرارہ اب سے بوجھل لگنے لگا تھا۔ وہ سب کو شب بخیر کہہ کر حویلی کے اوپری پورشن پر واقع اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتی اس نے سب سے پہلے اپنے بھاری جھمکے اتارے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا مسکراتا ہوا تھکا ہارا چہرہ دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ آج کا دن کتنا خوبصورت تھا۔ قاسم بھائی کی منگنی ہو گئی تھی اور سب کتنا خوش تھے۔ اس نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے، ایک آرام دہ سوٹ پہنا اور بال کھول کر بیڈ پر گر گئی۔ ابھی سے بستر پر آئے کچھ دیری گزری تھی کہ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں کہ اچانک بیڈ سائڈ لیمپ بجھ گیا اور پورے کمرے میں گہرا گھپ اندھیرا چھا گیا۔ لائٹ آف ہو گئی تھی۔ میرب نے الجھن سے کروٹ بدلی۔ سردار حویلی میں عام طور پر جنریٹر کا بندوبست ہوتا تھا، لیکن شاید آج اتنے ہی بڑے فنکشن کی وجہ سے کوئی تکنیکی خرابی آ گئی تھی۔ اسی لمحے بائیں کھڑکی کے شیشوں پر کچھ زور سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ میرب نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ دوپہر تک جو موسم اتنا خوشگوار تھا اچانک پلٹ چکا تھا۔ باہر ہوا کے تیز جھٹکے چلنا شروع ہو گئے تھے جو حویلی کے پرانے درختوں کی شاخوں کو بے دردی سے ہلا رہے تھے، اور پھر ایک زوردار کڑک کے ساتھ آسمان گویا پھٹ پڑا۔ تیز اور موسلادھار بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر کسی کی دستک کی طرح پڑنے لگیں۔ کمرے میں حبس بڑھنے لگا تھا، لیکن میرب اتنی تکی ہوئی تھی کہ اٹھ کر کھڑکی کھولنے کی بجائے چپ چاپ اپنے بستر میں اور اندر تک گھس کر لیٹ گئی۔ اس نے کمبل کو اپنے گرد لپیٹ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ باہر بارش کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور کمرے کی تاریکی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میرب اس وقت سکون کی نیند سونے کی کوشش کر رہی تھی، اس بات سے مکمل طور پر بے خبر کہ تقدیر نے اس کے لیے کیا کھیل رچا رکھا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ طوفانی رات، یہ گرجتے بادل اور یہ اندھیرا محض ایک موسم کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی زندگی میں آنے والے سولناک طوفان کا پیش خیمہ تھا جو اس کی ساری ہستی کو مٹا کر رکھ دے گا، اس کی معصومیت کو چھین لے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سردار حویلی کی آخری اتنی بڑی خوشی تھی جس کے بعد صرف خاموشی اور طوفان اس کے منتظر تھے۔ تقدیر کا ایک ایسا وار اس کے لیے اندھیرے میں چھپا ہوا تھا جو کچھ عرصے بعد اس کے مقدر کو ہمیشہ کے لیے تاریک کر دینے والا تھا۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی اور میرب خوابوں کی وادی میں جا چکی تھی۔ باہر طوفان کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر یوں ٹکرا رہی تھیں جیسے کوئی اندر آنے کے لیے بےتاب ہو۔ حویلی کے سوبرے حصے میں جہاں میرب کا کمرہ تھا مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک دروازے کی ایک انتہائی مدھم سی چرمراہٹ کی آواز ابھری۔ کوئی بہت ہی دبے قدموں کسی سائے کی طرح کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس وجود کی آہٹ طوفان کے شور میں دب گئی تھی۔ میرب نے نیند میں کروٹ لی۔ اسے اپنے بہت قریب کسی کی بھاری اور بے ترتیب سانسوں کی آواز محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ اس کا شعور بیدار ہوتا اور وہ آنکھیں کھول کر کچھ سمجھ پاتی، ایک انتہائی بھاری اور مضبوط ہاتھ نے اندھیرے میں اس کے منہ اور ناک کو بے دردی سے دبوچ لیا۔ میرب کی آنکھیں خوف سے پوری طرح کھل گئیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اندھیرے کے باعث وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ اس نے اپنے دفاع میں ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس حملہ آور کے بازوؤں کو نوچنے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص بہت مضبوط تھا۔ اس نے میرب کے دونوں ہاتھ یکمشت پکڑ کر بیڈ کی پشت کے ساتھ دبا دیا۔ میرب کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس اندھیرے میں حملہ آور کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے وجود سے ایک انتہائی ناگوار اور عجیب سی بو اٹھ رہی تھی۔ یہ کسی شراب یا کسی بہت ہی تیز نشے کی بو تھی جس نے میرب کے حواس مزید مختل کر دیے۔ وہ شخص نشے میں دھت تھا۔ میرب نے اپنی پوری طاقت لگا کر سر کو دائیں بائیں جھٹکا۔
مزاحمت کی اپنے پاؤں سے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن اس درندے کی گرفت اتنی وحشیانہ تھی کہ میرب کی ہر کوشش رائگاں جا رہی تھی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ کر اس شخص کے کھردرے ہاتھ کو بھگو رہا تھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن اس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ شخص جو بھی تھا، وہ میرب کی وجود، اس کی معصومیت اور اس کی ہستی کو اپنے ناپاک ارادوں تلے روندنا چلا گیا۔ میرب کی روح تک زخموں سے چھلنی ہو گئی، لیکن اس کے منہ پر جمع وہ آہنی ہاتھ اسے ایک سسکی بھی لینے نہیں دے رہا تھا۔ پھر جتنی خاموشی سے وہ سایہ کمرے میں داخل ہوا تھا، اپنا گھناؤنا کھیل کھیلنے کے بعد اتنی ہی خاموشی سے وہ کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ طوفان کی گرج چمک میں میرب کے دروازے کی ہلکی سی آواز بھی کسی نے نہیں سنی۔ وہ چلا گیا اور پیچھے چھوڑ گیا ایک ایسا وجود جو اب محض ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ میرب بیڈ سے نیچے فرش پر گر گئی۔ اس کے کپڑے تار تار تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے جسم کا پور پور درد سے چیخ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے اپنی ہی وجود پر ماتم کر رہی تھی۔ اس کے آنسو بارش کے پانی کی طرح بہہ رہے تھے، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کون تھا وہ؟ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ اندھیرے میں کانپ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ درندگی کرنے والا کون تھا۔ کیا وہ حویلی کا کوئی ملازم تھا، کوئی رشتہ دار تھا جو منگنی پر آیا ہوا تھا، یا کوئی کزن؟ اس درندے کا چہرہ اس اندھیرے اور خوف میں کہیں گم تھا۔ جب اگلی صبح سورج طلوع ہوا تو سردار حویلی کے لان میں بکھرے ہوئے پھول اور کرسیاں سمیٹی جا رہی تھیں، لیکن اس صبح کی روشنی میرب کے کمرے تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ ناشتے کی میز پر جب سب اکٹھے ہوئے تو میرب سب سے آخر میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ وہ چچاتی ہنستی کھیلتی میرب کہیں کھو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ زرد تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی چپ لگی تھی جو گہری خاموشی سے کم نہیں تھی۔ کیا ہوا میرا بیٹی؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ تایا جبار نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ لگتا ہے کل رات فنکشن کی تھکاوٹ اب تک اتری نہیں ہے، سارا دن پاگلوں کی طرح جو ناچتی رہی ہے۔ شاہزین نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا۔ میرب نے ایک بار آنکھیں اٹھا کر شاہزین کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ پھر اس کی نظر میز پر بیٹھے ہر مرد پر باری باری پڑی۔ تایا جان، اس کا اپنا باپ، احسن، محسن، شاہ کمال اور پھر سردار قاسم جو خاموشی سے اخبار پڑھتے ہوئے چائے پی رہا تھا۔ میرب کا دل زور سے دھڑکا۔ ان میں سے کون ہو سکتا ہے؟ یا باہر کے مہمانوں میں سے کوئی تھا؟ اس کا دماغ پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ وہ کسی پر اعتبار کرتی، کسے جا کر بتاتی کہ رات کے اندھیرے میں اس کے ساتھ کیا المیہ پیش آیا ہے؟ اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ مجرم کون ہے۔ اس کی خاموشی اور سنجیدگی سب کے لیے حیران کن تھی، لیکن کسی کو کیا خبر تھی کہ سکوت کے پیچھے کون سا طوفان مچل رہا ہے۔ دن گزرتے گئے، میرب نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا۔ اس نے ہنسنا، بولنا، شرارتیں کرنا سب چھوڑ دیا تھا۔ سردار قاسم کی منگنی کے بعد مہمان جا چکے تھے، لیکن میرب کا وہم اور شک اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ وہ راتوں کو ٹوٹ کر روتی تھی اور اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتی تھی۔ 1.5 ماہ بعد وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا اور اس واقعے کو گزرے 1.5 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ حویلی کے لوگ میرب کی اس تبدیلی کو اس کی بڑھتی عمر اور سنجیدگی سمجھ کر نظر انداز کر چکے تھے، لیکن تقدیر کا اصل وار ابھی باقی تھا۔ ایک دوپہر تمام گھر والے لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ سیڑھیوں سے اترتے اچانک میرب کا سر چک رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، اس کے معدے میں ایک شدید ابکائی ہے۔ اس نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھا اور باتھ روم کی طرف بھاگی۔ تائی جان اور اس کی سکی ماں حیرت سے اس کے پیچھے بھاگی۔ باتھ روم سے میرب کی الٹیاں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب باہر نکلی تو اس کا رنگ لٹھی کی طرح سفید تھا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی وہیں لاؤنج کے قالین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میرب، کیا ہوا بچی کو؟ ارے پانی لاؤ کوئی۔ حویلی میں ایک دم ہڑبڑ مچ گئی۔ جلدی سے ڈرائیور کو بلایا گیا اور تائی جان سے لے کر اسپتال پہنچ گئے۔ اسپتال کے پرائیویٹ روم میں جب ڈاکٹر نے تائی جان کو اکیلے میں بلا کر جو بات بتائی تو ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نہیں نکلی، بلکہ جیسے آسمان ٹوٹ کر ان کے سر پر گر پڑا۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ سرداروں کی بیٹی ہے، کنواری بچی ہے یہ۔ تائی جان نے غصے اور صدمے سے کانپتے ہوئے کہا۔ بیگم صاحبہ، میں اپنی میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر کہہ رہی ہوں، بچی امید سے ہے۔ اب آپ جانیں اور آپ کے گھر کے معاملات۔ ڈاکٹر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تائی جان کو لگا جیسے کسی نے ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔
وہ میرب کو اس کی نیم بے ہوشی کی حالت میں گاڑی میں ڈال کر حویلی واپس لائی اور پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم میں سردار ذوالفقار کسی بپرے ہوئے شیر کی طرح کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ سردار جہانگیر صدمے سے صوفے پر گرے ہوئے تھے، جیسے ان کے جسم سے کسی نے جان نکال لی ہو۔ باقی سب مرد اور عورتیں دم سادے کھڑے تھے۔ وسط میں قالین پر میرب بیٹھی تھی، زاروں کے تار رو رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ تایا جان کے پیروں کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ دور ہٹ جاؤ مجھ سے، غلاظت کے ڈھیر! سردار ذوالفقار کی گرفتار آواز سے ڈرائنگ روم کے شیشے لرز اٹھے۔ انہوں نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ میرے بھائی کی بیٹی سردار جہانگیر کی اکلوتی اولاد، اس نے ہمارے منہ پر کالک مل دی، ہماری سفید پگڑیاں اس بے حیا نے کیچڑ میں اچھال دی۔ نہیں تایا جان، خدا را میرا یقین کریں۔ میرب سسکیوں کے درمیان ہچکیاں لے رہی تھی۔ میں پاک دامن ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوا۔ بکواس بند کر اپنی۔ تایا جان آگے بڑھی اور انہوں نے میرب کے سر پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ بے شرم، 1.5 مہینے کا بچہ تیرے پیٹ میں پل رہا ہے اور تو کہہ رہی ہے تجھے نہیں معلوم۔ منہ کالا کرتے وقت نہیں سوچا تھا کہ خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی، اب ڈرامے کر رہی ہے کہ پتہ نہیں کون تھا۔ مجھے سچ میں نہیں پتا تھا جان، میرب چیخی۔ اس کی آواز میں ایک مظلومیت اور بے بسی تھی جو پتھر کا دل بھی چیر دے، لیکن وہاں سب پتھر بن چکے تھے۔ وہ منگنی والی رات جب لائٹ گئی تھی، کوئی میرے کمرے میں آیا تھا، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی وہ کون درندہ تھا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ سردار جبار غصے سے آگے بڑھے۔ ایسا کہ کوئی حویلی میں گھس جائے، یہ کام کر جائے اور تو نے کسی کو بتایا تک نہیں؟ 1.5 مہینے چپ کیوں رہی تو؟ کیونکہ تیرے مرضی شامل تھی اس گناہ میں، اور اب جب گناہ چھپ نہیں سکا تو من گھڑت کہانیاں سنا رہی ہے۔ میں ڈر گئی تھی چچا جان، مجھے ڈر تھا کہ کوئی میرا یقین نہیں کرے گا، اور آپ لوگوں نے واقعی نہیں کیا۔ میرب نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو بس آنسو بہا رہے تھے، لیکن اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ بابا آپ تو بولیں، آپ کی میرب ایسی نہیں ہے۔ لیکن جہانگیر نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ میرب کے لیے موت سے بھی بڑا جھٹکا تھا۔ جس حویلی میں ایک تتلی کی طرح اٹھتی پٹتی تھی، آج اسی حویلی کے لوگ اسے ایک طوائف سے بھی بدتر سمجھ رہے تھے۔ کوئی ایک بھی شخص اس کی صفائی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سب کی نظروں میں ایک مجرم گناہ گار عورت تھی جس نے اپنی کزن کی منگنی والے دن کسی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ جہانگیر، سردار ذوالفقار نے فیصلہ کن انداز میں ہاتھ اٹھایا، یہ لڑکی آج ابھی اسی وقت اس حویلی سے باہر جائے گی۔ آج سے تیری کوئی بیٹی نہیں ہے اور ہماری کوئی بھتیجی نہیں ہے۔ اگر اس نے ایک لمحہ بھی مزید اس گھر میں گزارا تو میں اپنے ہی ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ نکال دو اسے میری نظروں سے دور۔ میرب کو حویلی کی نوکرانیوں نے بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے حویلی کے باہری آہنی دروازے سے باہر پھینک دیا۔ اس کے ہاتھ میں نہ کوئی کپڑوں کا جوڑا تھا، نہ پیروں میں جوتے۔ وہ مٹی اور دھول میں گرے دروازے کو پیٹتی رہی، روتی رہی، لیکن سردار حویلی کا وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے اس پر بند ہو چکا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، فیصلہ آباد کی سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں تھی اور لوگ اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ میرب سڑک کے کنارے حویلی کی اونچی دیوار کے سائے میں بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے آواز رو رہی تھی۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کے اندر ایک معصوم جان پل رہی تھی جس کا باپ کون تھا وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اس سے بڑی اذیت ایک عورت کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی؟ اچانک ایک سیاہ رنگ کی ہونڈا سیوک اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ میرب نے خوف سے سر اٹھایا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور سردار قاسم باہر نکلا۔ وہ پورا دن فیکٹری میں تھا اور اسے پیچھے سے حویلی میں ہونے والے اس پورے طوفان کی خبر مل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی رعب اور سنجیدگی تھی، لیکن آج اس کی گہری سے آنکھوں میں میرب کے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سا ترس اور بے بسی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سردار ذوالفقار کے فیصلے کے آگے کھڑے ہونے کا مطلب بغاوت تھا۔ وہ اس وقت پورے خاندان کے سامنے میرب کا دفاع نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کو یوں سڑک پر کتوں کے آگے بھی نہیں پھینک سکتا تھا۔ میرب اس کے سامنے بڑی ہوئی تھی، اسے جانتا تھا، اسے اس حال میں چھوڑنا کہ قاسم کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ وہ چل کر میرب کے پاس آیا۔ میرب نے اسے دیکھا تو مزید پیچھے کھسک گئی، جیسے قاسم بھی اسے مارنے آیا ہو۔ اٹھو میرب، قاسم کی بھاری لیکن دھیمی آواز ابھری۔ قاسم بھائی میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں پاک ہوں۔ میرب نے اس کے پیروں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس قدر ٹوٹ چکی تھی، قاسم کے دل میں درد سا اٹھا۔ میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی میرب،
قاسم نے جھک کر اسے بازو سے پکڑا اور سختی سے کھڑا کیا۔ روڈ پر تماشا مت بناؤ، گاڑی میں بیٹھو۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ تایا جان مجھے مار دیں گے، وہ ہچیوں کے ساتھ بولی۔ وہاں جا رہے ہیں جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ قاسم نے اسے پچھلی سیٹ پر بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور شہر کے ہجوم سے دور اپنی ذاتی فارم ہاؤس کی طرف موڑ دی۔ وہ فارم ہاؤس جو شہر سے کافی باہر تھا اور جہاں عام طور پر کوئی نہیں جاتا تھا۔ قاسم نے شیشے نیچے کیا، ٹھنڈی ہوا اندر آئی۔ سنو میرب، قاسم نے بیک ویو مرر میں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے، جب تک میں اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتا، تم میرے فارم ہاؤس پر رہو گی۔ یہ بات گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ تم میرے پاس ہو۔ تمہاری تمام تر ذمہ داری، تمہارے کھانے پینے سے لے کر تمہارے تحفظ تک، آج سے میری ہے۔ میرم نے روتے قاسم کی طرف دیکھا۔ اس بے رحم دنیا میں جہاں اس کے اپنے باپ نے اسے منہ موڑ لیا تھا، یہ سختگیر اور روب والا کزن اس کی آخری پناہ گاہ بن کر سامنے آیا تھا۔ اس طرح سے میرب کی زندگی سردار قاسم کے اس سنسان فارم ہاؤس تک محدود ہو گئی تھی۔ ایک ایسا سفر شروع ہو چکا تھا جس کی منزل اندھیروں میں چھپی تھی۔ طوفان کی شدت تب بھی وہی تھی، لیکن گاڑی کے اندر جیسے وقت تھم گیا تھا۔ سردار قاسم کے کانپتے ہاتھوں میں ایک ننھی جان رو رہی تھی، لیکن جس وجود سے جان نکلی تھی وہ خود ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ میرب آنکھیں کھولو، دیکھو بیٹا ہوا ہے میرب، اٹھو۔ قاسم نے بچے کو ایک ہاتھ اپنے سینے سے لگائے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے میرب کے سر پڑتے چہرے کو تھپ تھپایا، لیکن میرب کا سر بے جان ہو کر ایک طرف ڈھلک چکا تھا۔ اس کی کھلی آنکھوں میں ایک ایسا شکوہ جم گیا تھا جو قاسم کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ وہ اس دنیا، اس درد اور اس بے رحم رشتے سے منہ موڑ چکی تھی۔ نہیں، یا اللہ نہیں، تو مجھے ایسی سزا نہیں دے سکتا۔ قاسم نے اپنا سر اسٹیئرنگ وہیل پر دے مارا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ایک سردار جس کے روب سے پوری حویلی کانپتی تھی، آج ایک بے جان لڑکی کے قدموں میں پڑا بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ اس اندھیری رات اور اس بند گاڑی میں قاسم کا وہ بھیانک پچھتاوا جو پچھلے کئی مہینوں سے اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، وہ ایک عفریت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ قاسم کی نظروں کے سامنے وہ رات گھومنے لگی۔ وہ اس کی اپنی منگنی کی رات تھی۔ محفل عروج پر تھی اور قاسم اپنے مخصوص دوستوں کے ساتھ حویلی کے پچھلے حصے میں بنی ایک الگ بیٹھک میں موجود تھا۔ دوستوں کا مجمع تھا، شغل میلہ چل رہا تھا اور پینے پلانے کا دور عروج پر تھا۔ قاسم عام طور پر حد میں رہتا تھا، لیکن اس رات خوشی اور دوستوں کے اصرار پر اس نے امپورٹنٹ شراب کے کچھ پیگ زیادہ ہی چڑھا لیے تھے۔ جب رات گئے، وہ لڑکھڑاتے قدموں سے حویلی کے اوپری پورشن کی طرف اپنے کمرے میں جا رہا تھا تو اس کے حواس مکمل طور پر اس کے قابو میں نہیں تھے۔ راہداری میں چلتے میرب کے کمرے کے دروازے کے پاس سے گزرا۔ دروازہ شاید ٹھیک سے بند نہیں تھا اور پھر شراب کے نشے اور شیطان کے بہکاوے نے اسے وہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جس نے ایک معصوم ہستی کی دنیا اجاڑ دی۔ وہ بلا ارادہ ایک اندھے طوفان کی طرح اس اندھیرے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ میرب نے مزاحمت کی تھی، وہ چٹپٹائی تھی، لیکن قاسم کے مضبوط اور نشے میں دو ہاتھوں نے اس کے منہ کو دبوچ لیا تھا۔ جب اگلی صبح قاسم کی آنکھ کھلی اور نشہ اترا تو اسے اپنے گناہ کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ اپنے وجود سے گن کھانے لگا تھا۔ وہ چاہتا تو اس وقت سب کو سچ بتا سکتا تھا، لیکن سردار قاسم جو اپنی عزت اور روب کے لیے جانا جاتا تھا، وہ ایک بزدل نکلا۔ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے باپ کی نظروں میں گرنے سے ڈر گیا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب میرب کے حاملہ ہونے کا راز کھلا اور اسے حویلی سے نکالا گیا تو قاسم کا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ اسی ضمیر کے بوجھ اور پچھتاوے تلے دب کر اس نے میرب کو اپنے فارم ہاؤس میں پناہ دی تھی، اس وعدے کے ساتھ اس کا سارا بوجھ اٹھائے گا۔ حالانکہ وہ بوجھ میرب کا نہیں، قاسم کے اپنے گناہ کا تھا۔ میں بزدل ہوں میرب، میں ایک درندہ ہوں۔ قاسم نے خون اور پانی میں لت پت بچے کو اپنی جیکٹ میں لپیٹتے ہوئے سسکاری بھری۔ میں نے سوچا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد میں تمہیں اپنا لوں گا، میں سب کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر لوں گا، لیکن تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ قاسم کا پچھتاوا گہرا ہو گیا۔ صبح کا سورج سردار حویلی پر ایک انتہائی منحوس خبر لے کر طلوع ہوا۔ حویلی کا بڑا آنی دروازہ کھلا اور قاسم کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ لان میں موجود نوکر اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے گھر والے اس وقت سکتے میں آ گئے جب قاسم گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے کپڑے خون اور کیچڑ سے لت پت تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں اس کی جیکٹ کے اندر کوئی روتی ہوئی چیز لپٹی تھی جسے اس نے ایک ملازم کے سپرد کیا اور اس کے دوسرے بازوؤں پر میرب کی لاش تھی۔ میرب؟ سردار جہانگیر کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے آئے۔
تائی جان اور میرب کی ماں نے جب میرب کا پیلا بے جان چہرہ دیکھا تو حویلی کی دیواریں ان کے بہن اور چیخوں سے لرز اٹھی۔ یہ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ ہائے میری میرب! قاسم، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس حال میں تجھے کہاں سے ملی؟ سردار جبار نے آگے بڑھ کر قاسم کو کندھے سے ہلایا۔ سردار ذوالفقار جو لاٹھی ٹیکتے ہوئے باہر آئے تھے، ان کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ قاسم نے آہستہ سے میرب کی لاش کو لاؤنج کے بیچوں بیچ رکھے بڑے تخت پر لٹا دیا اور خود اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ حویلی کا وہ مغرور سردار آج ایک بھکاری کی طرح ٹوٹ چکا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے قاسم؟ تو اسے کہاں سے لایا ہے اور یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سردار ذوالفقار کی گرجدار آواز ابھری۔ قاسم نے آہستہ سے اپنی جیکٹ کا کپڑا ہٹایا۔ ایک ننھا سرخ و سفید چہرہ باہر آیا جو سردی اور بھوک سے رو رہا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے تایا جان۔ قاسم کی آواز اتنی بھاری اور قدری تھی جیسے اس کے گلے میں کانٹے چبھے ہوں۔ اور یہ میری بیوی، میری میرب کی آخری نشانی ہے۔ ایک بم تھا جو سردار حویلی کے بیچوں بیچ گرا تھا۔ سب کی سانسیں اٹک گئیں۔ میرب کی روتی ماں کے بہن ایک دم رک گئے تھے۔ کیا بکواس کر رہے تم؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ سردار ذوالفقار آگے بڑھے، ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بابا، میں کوئی سردار نہیں، میں ایک مجرم ہوں، ایک درندہ ہوں۔ قاسم نے اپنے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، پھر زاروں کے تار روتے اس نے اس رات کی پوری کہانی، اپنے نشہ، اپنی درندگی اور اپنی بزدلی سب کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ یہ میرے وہ گناہ کا بوجھ اکیلے اٹھاتی رہی، یہ در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی اور میں بزدلوں کی طرح تماشا دیکھتا رہا۔ میں نے اسے فارم ہاؤس میں چھپائے رکھا کہ کسی دن ہمت کر کے آپ سب کو بتاؤں گا، لیکن کل رات درد زہ میں جب گاڑی خراب ہوگی تو یہ مجھے تنہا کر کے چلی گئی۔ قاسم نے روتے ہوئے کہا تو ایک زوردار تھپڑ قاسم کے منہ پر پڑا جس نے اس کا رخ موڑ دیا۔ یہ تھپڑ سردار ذوالفقار کا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اس قدر خون اتر آیا تھا کہ لگ رہا تھا ابھی قاسم کو جان سے مار دیں گے۔ تو میرا خون نہیں ہو سکتا، تو نے ایک معصوم بچی کی زندگی اجاڑ دی، ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا اور پھر بزدلوں کی طرح سے اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سردار ذوالفقار کا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ ان کی نظروں میں اپنے بیٹے کے لیے جو نفرت اور حقارت تھی، اس نے قاسم کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ سردار جہانگیر نے آگے بڑھ کر قاسم کی گریبان کو پکڑ لیا۔ تو نے میری بیٹی کو مار ڈالا قاسم، تم لوگوں نے میری بے گناہ بچی پر تہمت لگائی، اسے گھر سے نکال دیا۔ میری میرب، میری معصوم میرب۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ساری حویلی جو کبھی خوشیوں کا گہوارہ ہوتی تھی آج ماتم اور ندامت کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ اداسی اس کی دیواروں سے یوں لپٹ گئی تھی جیسے کبھی نہ جانے کے لیے آئی ہو۔ میرب کے والدین رو رو کر بے حال تھے کہ انہوں نے اپنی پاک دامن بیٹی پر یقین کیوں نہیں کیا۔ قاسم جو پہلے اپنی نظروں میں گر چکا تھا، پورے خاندان کے لیے گالی بن چکا تھا۔ اس کے لیے سردار ذوالفقار کے دل میں کوئی معافی نہیں تھی۔ انہوں نے اسی وقت فضا کے گھر والوں کو فون کر کے منگنی توڑ دی اور قاسم پر حویلی کے تمام فیصلوں اور کاروبار کے دروازے بند کر دیے۔ وقت گزرتا گیا لیکن سردار حویلی کی فضاؤں میں چھائے اداسی کم نہ ہوئی۔ قاسم نے میرب کے بچے کو باقاعدہ اپنا نام دیا اور اس کا نام بڑی محبت سے علی رکھا۔ قاسم کے لیے دنیا کی ہر چیز بےمعنی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے دل سے شادی کا خیال ہمیشہ کے لیے نکال دیا اور ساری زندگی شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ وہ قاسم جو کبھی حویلی پر حکمرانی کرتا تھا، جس کے چلنے سے ملازمین کی سانسیں رک جاتی تھیں، جس کا گروفر شہر بھر میں مشہور تھا، آج وہ اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے حویلی کے کونے میں پڑے کسی فالتو سامان کی طرح رہتا تھا۔ کوئی اسے بات نہیں کرتا تھا، کوئی اس کے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھتا تھا۔ اس کا دن، اس کی رات، اس کا جینا، اس کا مرنا، سب کچھ اب صرف اور صرف علی تھا۔ اس ننھے بچے کو خود نہلاتا، خود کھلاتا اور راتوں کو سینے سے لگا کر سوتا۔ لیکن جب بھی وہ علی کے چہرے کو دیکھتا، اسے میرب کی ادھر بھری چیخیں اور کھلی رہ جانے والی بے بس آنکھیں یاد آ جاتی اور وہ گھنٹوں روتا رہتا۔ سردار حویلی سے کچھ فاصلے پر واقع پرانے خاندانی قبرستان میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ خزاں کے خشک پتے ہوا کے دوش پر اٹھتے ہوئے قبروں سے ٹکرا رہے تھے۔ ایک کچی مٹی کی قبر کے سرہانے سردار قاسم بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی بڑھ چکی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے سے ہلکے تھے اور اس کی وہ پروقار شخصیت اب کندھوں سے جھک چکی تھی۔ اس کی گود میں 3 سالہ علی بیٹھا اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے قبر پر پڑی گلاب کی سوکھی پتیوں سے کھیل رہا تھا۔ قاسم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے قبر کی مٹی کو چھوا۔ میرب،
قاسم کی آواز بمشکل کے حلق سے نکلی، ایک ایسی کھردری اور ٹوٹی ہوئی آواز جس میں صدیوں کا درد چھپا تھا۔ دیکھو میں پھر آ گیا ہوں۔ آج علی نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا، میں نے اس سے کیا بتاؤں میرب کہ اس کا باپ ایک درندہ ہے، کہ میں نے اس کی ماں کو مار ڈالا۔ اس کے آنسو قبر کی مٹی میں جذب ہونے لگے۔ علی نے حیرت سے اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا اور اپنے چھوٹے ہاتھ سے قاسم کا آنسو پونچھنے لگا۔ مجھے معاف کر دو میرب۔ قاسم نے اپنا ماتھا قبر کی مٹی پر رکھ دیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کا غرور، اس کی انا، اس کی سرداری سب اس مٹی کے نیچے دفن ہو چکی تھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میری جان نکل رہی ہے لیکن یہ عذاب کم نہیں ہو رہا۔ تم تو چلی گئی لیکن مجھے ایک ایسی لاش بنا کر چھوڑ گئی جسے دفن ہونے کے لیے کوئی زمین قبول نہیں کر رہی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور قبر پر لگے پودے کی ٹہنیاں ہل گئیں۔ قاسم نے علی کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ سزا، یہ پچھتاوا اور یہ آنسو تا حیات اس کے مقدر میں لکھ دیے گئے تھے۔ وہ اپنے گناہوں کی آگ میں روز جلتا تھا اور روز مرتا تھا۔ قبرستان کی اس پراسرار خاموشی میں قاسم کی سسکیوں اور علی کی معصومیت ایک ایسی عبرتناک داستان سنا رہی تھی جس کا اختتام صرف اور صرف موت کے فرشتے کے پاس تھا۔